میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ یہ واردات پاکستانی علاقے کی ہے، لیکن اس وقت کی ہے جب ابھی پاکستان کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ایک نئی سچی کہانی جس کا نام ہے بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ یہ واردات پاکستانی علاقے کی ہے، لیکن اس وقت کی ہے جب ابھی پاکستان کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس واسطے میں اصل جگہ کا نام اور اس واردات سے تعلق رکھنے والے افراد کے صحیح نام نہیں لکھوں گا۔ یہ احتیاط بہت ہی ضروری ہوتی ہے تاکہ کسی کی رسوائی نہ ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب مجھ کو گھر میں گہری نیند سے جگایا گیا۔ تانے میں سے ایک کانسٹیبل یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کانسٹیبل نے کہا ٹھیکیدار ہے۔ اس نے ٹھیکیدار کا نام لیا۔ یہ ایک قصبہ تھا اور اس ٹھیکیدار کو سب لوگ جانتے تھے۔ اس کو صرف ٹھیکیدار کہہ دینا کافی ہوتا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں بھی اس کو جانتا تھا۔ کانسٹیبل کو اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ ٹھیکیدار کی بیوی قتل ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیکیدار تو قصبے کی ایک بڑی شخصیت تھا۔ اگر اس کے بجائے کوئی بہت ہی معمولی اور غریب آدمی آ جاتا تو بھی میں اس کو ٹال نہیں سکتا تھا، اس واسطے کہ تھانے میں آنے والے کسی بھی رپورٹ کو ٹالنا انگریزوں کی نگاہ میں بہت بڑی کوتاہی اور ایک جرم تھا۔ میں بڑی جلدی سے تیار ہوا اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر تھانے پہنچا۔ تھانہ میرے گھر کے قریب تھا۔ میرا فوراً پہنچنا اس واسطے بھی ضروری تھا کہ یہ قتل کی واردات تھی۔ جس طرح اسلام میں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا جاتا ہے، ایسے ہی انگریزوں کے قانون میں قتل کو یوں سمجھا جاتا تھا جیسے زمین و آسمان ہل گئے ہوں۔ اس کے علاوہ میرا تجربہ یہ تھا کہ قتل کی جائے وقوع پر جتنی جلدی پہنچا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کوئی کھرا کھوج مل جاتا ہے یا کوئی چیز نظر آ جاتی ہے جس کو عام لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن تفتیشی افسر کے واسطے وہ بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ ٹھیکیدار میرے دفتر میں افسردہ بیٹھا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر اٹھا اور ہاتھ ملایا۔ میں نے پوچھا کون قتل ہو گیا ہے ٹھیکیدار صاحب؟ اس نے جواب دیا میری بیوی۔ ڈکیتی کی واردات تو نہیں ہوئی؟ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ رات کے اس وقت قتل کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ ڈاکہ پڑا اور مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے گھر کے کسی فرد کو مار ڈالا۔ اس نے قریبی بڑے شہر کا نام لے کر بتایا کہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا اور 1 گھنٹہ پہلے واپس آیا ہے۔ اس وقت ایک ریل گاڑی گزرا کرتی تھی، وہ اس پر واپس آیا تھا۔ گھر تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیٹھک کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ یہ دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ اس سے ذرا آگے حویلی کا بڑا دروازہ تھا۔ ٹھیکیدار نے اس بڑے دروازے پر دستک دینی تھی، لیکن بیٹھک کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ اس کے آگے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں گیا تو اس سے آگے ٹھیکیدار کا بیڈ روم تھا۔ اس کی بتی جل رہی تھی۔ اتنے رات گئے بتی نہیں جلنی چاہیے تھی۔ وہ بیڈ روم میں گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی کمر سے نیچے ننگی پلنگ پر پڑی تھی اور اس کا جسم ذرا سا بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیوی کو آواز دی تو بھی وہ نہ ہلی اور نہ بولی۔ قریب جا کر دیکھا تو ٹھیکیدار کو معلوم ہوا کہ وہ تو مر گئی ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی اور ٹہری ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار ساری واردات سمجھ گیا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی اور اس کو مار کر چلا گیا۔ بیٹھک کا کھلا ہوا دروازہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا۔ حویلی کے صحن کی طرف سے یعنی اندرونی طرف سے کھلنے والے دروازے کی اندر سے چٹخنی چڑھی ہوئی تھی اور کھڑکی کی چٹخنیاں بھی چڑھی ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ اندر کی طرف سے کوئی بیڈ روم میں نہیں آیا۔ ایک دروازہ پہلو والی چھوٹی گلی میں کھلتا تھا، یہ بھی اندر سے بند تھا۔ قاتل بڑی گلی کی طرف سے بیٹھک کے دروازے سے داخل ہوا اور ساتھ والے کمرے سے گزر کر بیڈ روم تک پہنچا۔ اس سے پتہ لگتا تھا کہ ملزم ان کمروں سے اور اس راستے سے واقف تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے FIR لکھی اور یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑا کہ ضروری باتیں اس سے راستے میں پوچھوں گا۔ اپنے ساتھ عملے کے 2-4 آدمی لینے تھے، وہ لے لیے۔ تانے سے نکلتے ہی میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوگی۔ اس نے جواب دے کر مجھے مایوس کر دیا کہ دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ یہ سن لے کہ یہ ٹھیکیدار کس پائے کا آدمی تھا۔ جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ فوجوں اور محاذوں کے واسطے اتنا زیادہ سامان ضرورت پڑتا تھا کہ ٹھیکیداریاں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی۔
मसलन गोला बारूद आगे भेजने के वास्ते लकड़ी के बॉक्स एक एक दिन में हजारों की तादाद में दरकार होते थे। कई लोगों ने ये बॉक्स बनाने और सप्लाई करने के ठेके ले लिए थे। इसके अलावा और बहुत सा सामान फौजों के वास्ते सप्लाई होता था। लोगों के तो दिन बिर गए थे। ये ठेकेदार जंग से पहले कोई खास हैसियत नहीं रखता था, लेकिन आदमी बहुत होशियार और मौका परस्त था। उसने फौरन ठेके हासिल कर लिए और देखते ही देखते वो तो जैसे आसमान पर चढ़ गया हो। उसका काम इतना ज्यादा हो गया कि कस्बे में ही उसने एक किस्म का कारखाना खोल लिया और कई बेरोजगार लोगों का रोजगार लग गया। दौलत तो इस तरह बरसने लगी जिस तरह मीना बरसता है। दरमियाना सा मकाम एक कुशादा और आलीशान हवेली बन गया। उस शख्स ने सही मुसलमानों वाला काम यह किया कि उम्र उसकी 55 और 60 के दरमियान हो गई थी, औलाद जवान थी और उसने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली। उस लड़की की उम्र 22 साल थी और वो खुद 2-3 साल बाद 60 साल का होने वाला था। उसकी ये नौजवान बीवी कत्ल हो गई थी। मैं उसकी ये बातें गौर से सुनता जा रहा था और ये सोचता जा रहा था कि कत्ल का बाइस क्या हो सकता है और कातिल कौन है। उसने ये बताया कि दूसरी बीवी नौजवान है, तो मुझको ख्याल आया कि उस लड़की को पहली बीवी ने कत्ल करवाया होगा। लेकिन ठेकेदार ने बताया कि पहली बीवी तो 1 साल पहले मर गई थी। ठेकेदार ने दूसरी शादी पहली बीवी की मौजूदगी में ही की थी, उसको तलाक नहीं दी थी। दूसरी शादी के बाद पुरानी बीवी 1 साल जिंदा रही। फिर ठेकेदार ने बताया कि उसके 3 बेटे हैं। बड़े की उम्र 27-28 साल थी, उससे छोटा 23-24 साल का था और उसके बाद एक और बेटा था जिसकी उम्र 16-17 साल हो गई थी। इतने में उसका घर आ गया जो एक कुशादा गली में था। वो मुझको बैठक के उस दरवाजे से अंदर ले गया जो उसने बताया था कि रात को खुला हुआ था। उस बैठक के आगे जो कमरा था उसमें ट्रंक और 1-2 फर्नीचर की चीजें पड़ी हुई थी और उसके आगे बेडरूम था। लाश के ऊपर चादर पड़ी हुई थी। पलंग खासा चौड़ा और बहुत खूबसूरत था। खूबसूरती ये थी कि उसका तकिया लकड़ी का बना हुआ निहायत अच्छा था और उस पर चित्रकारी की हुई थी। मकतूला की शलवार उस तकिए के साथ लटक रही थी जिस तरह उसने खुद यहाँ लटकाई हो। मैंने सबसे पहले पलंग के नीचे और फर्श पर नजर दौड़ाई। मेरी नजर एक सुराग रसां की नजर थी जो जमीन के नीचे भी चली जाती थी। पलंग के करीब एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा तह किया हुआ पड़ा हुआ था जो ठेकेदार और घर के किसी फर्द को नजर नहीं आया था। मैंने ये कागज उठाया और उसके तह खोली। मैंने ठेकेदार को ये कागज दिखाकर पूछा कि यह किसके हाथ का लिखा हुआ है। ठेकेदार ने कागज देखकर बताया कि उसका एक मुंशी है, वो घर आता जाता रहता है और ये उसके हाथ की लिखी हुई चिट है। ये बताते हुए उसने कहा कि बड़ा शरीफ और दयानतदार आदमी है। ठेकेदार ने उस कागज की तरफ कोई खास तवज्जो ना दी, लेकिन मैंने कागज उससे लेकर अपने हाथ में रख लिया और इस तरह जेब में डाला कि ठेकेदार ना देख सके। हो सकता था ये कागज को अहमियत ना रखता हो, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नजरअंदाज या जाया नहीं करना चाहता था। सुराग ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से मिला करते हैं। उस वक्त ठेकेदार के तीनों बेटे कमरे में मौजूद थे। मैं जब लाश से चादर हटाने लगा तो तीनों बाहर निकल गए। उन्हें मालूम था कि लाश आधी नंगी है। मैंने चादर हटाकर लाश की हालत देखी। उसमें कोई शुबा नहीं थी कि मकतूला के साथ ज्यादती की गई थी। फिर मैंने लाश की गर्दन देखी। वहां साफ निशान गला घोंटने के नजर आ रहे थे। खून का एक भी कतरा नजर नहीं आता था, जिससे जाहिर होता था कि जिस्म पर कोई जख्म नहीं। मैंने जिस्म को हर तरफ से अच्छी तरह देखा, चोट का निशान भी नहीं था। मैं जब लाश को करवट पर करके मुआयना कर रहा था तो मुझको जर्सी का एक मोटा बटन पलंग पर नजर आया, जो मैंने उठाकर मुट्ठी में दबा लिया ताकि ठेकेदार या उसका कोई बेटा ना दिख सके। वहां कोई बेटा तो था ही नहीं, वो कमरे से निकल गए थे। ठेकेदार नहीं देख सका था कि मैंने पलंग से बटन उठाकर मुट्ठी में दबा लिया है। ये बटन यकीनन किसी की जर्सी से टूटकर गिरा था। ये चौड़ा नहीं बल्कि गुंबद नुमा बटन था और खासा खूबसूरत था। उससे यह अंदाजा भी होता था कि बड़ी अच्छी किस्म की जर्सी का बटन है। मैं ये देख रहा था कि मकतूला की अबरूरेजी जबरी तौर पर हुई है या मकतूला की रजामंदी से। मकतूला के जिस्म पर सिर्फ कमीज थी। ये कमीज कहीं से भी पटी हुई या खींची हुई नहीं थी। तशद्दुद का और मज़ाहमत का कोई निशान नजर नहीं आता था। इस तरह की तफ्तीशी कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि मज़ाहमत और तशद्दुद में औरत की चूड़ियाँ टूट जाती है और ये टुकड़े जाए वकुआ पर बिखरे हुए मिलते हैं। मैंने लाश के बाजू देखे, दोनों बाजुओं में सोने का एक एक कड़ा था
اور اس کے ساتھ کانچ کی چوڑیاں بھی تھی، لیکن کوئی ایک چوڑی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ بستر پر اچھی طرح دیکھا، فرش پر بھی دیکھا، چوڑی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، اور یہ ایک میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ مرد جب کسی عورت کو قابو کرنا چاہتا ہے تو اس کی کلائی یا بازو پکڑ کر مروڑتا ہے، یا عورت مزاحمت کرتی ہے تو اس کے چتانی اور دینگا مشتی میں چوڑیوں کا ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ شلوار تکیے کے ساتھ اس طرح لٹکی ہوئی تھی جیسے خود لٹکائی گئی ہو۔ معاملہ زبردستی کا ہوتا تو شلوار پٹی ہوئی ہوتی، یا پلنگ پر یا فرش پر پڑی ہوئی ہوتی۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ تھی کہ بیٹھک کا دروازہ کس نے کھولا تھا کہ ملزم اندر آیا۔ میں نے اس وقت ان باتوں پر زیادہ غور نہ کیا، اس واسطے کہ میں لاش کو اور اس کے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ کون کدھر سے آیا اور کدھر سے گیا۔ ایک بات فوراً میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے ٹھیکیدار کے تینوں بیٹوں کو دیکھ لیا تھا۔ تینوں جوان تھے۔ چھوٹے کی عمر اس نے 16-17 سال بتائی تھی، وہ بھی جوانی میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے دماغ میں ان کے متعلق شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ لاش کو جب اچھی طرح دیکھ لیا تو اس کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنے کا بندوبست کیا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو لاش کے ساتھ بھیجنا تھا۔ اس کو بلا کر الگ سمجھا دیا کہ ایک تو لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے ساتھ جائیں گے، اور ڈاکٹر کو بتانا کہ ان کا ٹیسٹ ضروری ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ میں نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ لاش کے ساتھ جائیں، اور ڈاکٹر جو بھی کہے وہ اسی طرح کرے، اور وہاں کسی قسم کا اعتراض یا کوئی اور ناگوار بات نہ ہو۔ اب میں کمرے کی ایک خاص بات بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کمرہ بہت ہی سجایا ہوا تھا، اور پلنگ بالکل نیا تھا، اور اس کے ساتھ اعلیٰ قسم کا سنگر میز تھا۔ سنگر میز کی 2 درازیں تھیں اور دونوں کھلی ہوئی تھی۔ زیورات کے 2 ڈبے کھلے ہوئے میز پر رکھے ہوئے تھے، اور ان میں جو زیورات تھے وہ میز پر بکھرے ہوئے تھے۔ درازوں کے اندر بھی 1-2 چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ دراز کی تلاشی لی گئی ہے۔ دوسری دراز کی اشیاء بھی الٹ پلٹ کی گئی تھی۔ زنانہ پرس میز پر رکھا ہوا اور کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر دیکھا تو اس میں 5 نوٹ 100 کے اور کچھ 10 روپے کے اور کچھ 5 روپے کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اتنے قیمتی زیورات اور اتنی رقم اس طرح چھوڑ کر جانے والا کوئی اندھا تو نہیں تھا، یا آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بھی نہیں تھا۔ میں یہی کہہ سکتا تھا کہ وہ ڈکیتی یا چوری کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مقتولہ کو خراب کرنے آیا تھا اور چلا گیا۔ قتل کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ مقتولہ نے اس کو پہچان لیا ہوگا، اور قاتل نے ضروری سمجھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ مقتولہ اپنی یہ اشیاء کیا اسی طرح بے احتیاطی سے میز پر پھینک دینے کی عادی تھی؟ ٹھیکیدار نے کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ سنگر میز کو بڑی احتیاط سے صاف ستھرا رکھتی تھی، اور یہ ساری اشیاء دراز کے اندر رہتی تھی۔ یہ تو مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ زیورات کے ڈبے کھول کر دیکھے گئے تھے، اور پھر درازوں کی تلاشی لی گئی۔ صرف ہار ہی دیکھا جائے تو بہت قیمتی تھا۔ اس دور کے 100 کے 5 نوٹ آج کے کئی ہزار روپے کے برابر ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر مجھ کو شبہ ہو گیا کہ ملزم اس گھر کا ہی کوئی فرد ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کو اتنے قیمتی مال کا ذرا سا بھی لالچ نہیں تھا، یعنی وہ کوئی ٹھیکیدار جیسا ہی دولت مند آدمی تھا۔ مجھ کو زیادہ شبہ ٹھیکیدار کے اپنے ہی کسی بیٹے پر تھا۔ یہ خیال رکھیے کہ مقتولہ ٹھیکیدار کی بیٹوں کی ماں نہیں تھی، وہ باہر کی ایک لڑکی تھی جس کو ٹھیکیدار نے خریدا ہی ہوا ہوگا۔ جنگ عظیم کے زمانے میں ایسے کئی کیس ہوئے تھے۔ ایک تو لوگوں کو ٹھیکیداریاں مل گئی تھی اور پیسہ پانی کی طرح آنے لگا تھا۔ فوج میں چونکہ افسروں کی ضرورت تھی اور فوجی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے، اس واسطے انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پڑھے لکھے صوبیداروں اور جمعداروں کو کمیشن دے کر کپتان اور میجر بنا دیا۔ مسلمانوں کی یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ پیسہ ہاتھ آ جائے یا اونچا رتبہ مل جائے تو مرد مومن سب سے پہلے پرانی بیوی سے بیزاری کا اظہار کرتا اور نئی نویلی نوجوان دلہن لاتا۔ بعض والدین ایسے تھے جس کی آدھی درجن بیٹیاں تھیں، اور مالی لحاظ سے صرف ایک بیٹی کو بیانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ایسے والدین نے منہ مانگی رقمیں لے کر بیٹیاں دولت مند بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک تو بدکاریاں یعنی ناجائز تعلقات بڑھ گئے، اور پھر اس قسم کی سنگین وارداتیں بھی ہوئی، جن میں سے ایک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسی وارداتیں بھی ہوئی کہ باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، اس واسطے کہ بیٹے نے باپ کی نئی دلہن کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ جوان بیٹا باپ کی نئی اور نوجوان بیوی کو ساتھ لے کر گھر سے ہی بھاگ گیا ہو۔ یہاں بھی مجھ کو کچھ ایسا ہی ڈرامہ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیکیدار کی ایک بات نے میرے شک کو پختہ کر دیا، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔
امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔